کیا کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ایک شہر جو بظاہر تو جنوبی ایشیا کے ایک خطے تک محدود ہے لیکن اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے؟ چلیے آج ایسے ہی شہر کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیالکوٹ کس طرح ایک قدیم اساطیری شہر سے ایک جدید عالمی تجارتی پاور ہاؤس میں تبدیل ہوا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم تاریخ اور معیشت کی گہرائیوں میں غوطہ لگائیں، ذرا ایک عام سی مثال پر غور کرتے ہیں۔ روزمرہ کی ایک عام چیز، دنیا بھر میں جو فٹ بال کھیلے جاتے ہیں نا، ان کا تقریباً 60 سے 70% حصہ آخر آتا کہاں سے ہے؟ بڑے بڑے ورلڈ کپ میچز میں جو گیندیں استعمال ہوتی ہیں، انہیں کون بناتا ہے؟ جی ہاں، 60 سے 70%، یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ اور اس کا جواب ہے سیالکوٹ۔ کھیلوں کا سامان بنانے کی عالمی صنعت میں اس شہر کی حکمرانی اتنی مضبوط ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ واقعی حیران انگیز بات ہے۔ تو آج کے اس جائزے کا خاکہ کچھ اس طرح ہوگا۔ ہم شروعات کریں گے مواقع کے شہر سے، پھر اس کی قدیم جڑوں اور داستانوں کا کھوج لگائیں گے۔ اس کے بعد یہاں کی زبردست کاروباری ذہنیت کو سمجھیں گے۔ پھر بات ہوگی سیالکوٹ کے 4 ستونوں کی، اور آخر میں علم و ادب کی عظیم میراث پر نظر ڈالیں گے۔ پہلا حصہ، مواقع کا شہر، یعنی پاکستان کا سب سے بڑا برآمدی مرکز۔ اب اگر جدید سیالکوٹ کی بات کی جائے نا، تو یہ معیشت کے حوالے سے ایک زبردست پاور ہاؤس ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے خوشحال ضلع ہے۔ آبادی قریب 3.98 ملین، یعنی تقریباً 39 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ لیکن جو اصل چیز حیران کرتی ہے وہ ہے یہاں کی فی کس آمدنی، جو $1200 سے بھی زیادہ ہے۔ یہ پورے ملک میں سب سے نمایاں ہے۔ ساتھ ہی شہری شرائح خواندگی 73% اور صاف پانی تک رسائی 96% ہے۔ دراصل یہ صرف خشک اعداد و شمار نہیں ہے، بلکہ ایک ترقی یافتہ اور باشعور معاشرے کی جیتی جاگتی تصویریں ہیں۔ اور ان شاندار فگرز کی بنیاد کیا ہے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ اس شہر کی سالانہ برآمدات $1000 ملین کا ہنسا کراس کر چکی ہیں۔ لیکن رکیے، یہاں ایک ایسی بات ہے جو شاید ہی دنیا میں کہیں اور ملے۔ یہاں کے لوگوں کا کاروباری جذبہ اتنا جنونی ہے کہ انہوں نے کسی کا انتظار نہیں کیا، اپنی جیب سے پیسے اکٹھے کیے اور سیال کے نام سے پاکستان کا پہلا نجی بین الاقوامی ہوائی اڈہ کھڑا کر دیا، صرف اس لیے تاکہ ان کی وسیع برآمدات براہ راست دنیا تک پہنچ سکیں۔ کیا کمال کا عزم ہے! خیر، اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، قدیم جڑیں اور داستانیں۔ صدیوں پر محیط ایک طویل سفر۔ ویسے کہا جاتا ہے نا کہ روم ایک دن میں نہیں بنا تھا۔ سیالکوٹ کی کہانی بھی ایسی ہی ہے۔ یہ کوئی کل کا بنا شہر نہیں ہے۔ اس کی شروعات قدیم دور میں راجا سل یا سالباہن سے ہوتی ہیں، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ پھر وقت کے ساتھ ہند یونانی دور میں یہ ساگالا کے نام سے ایک اہم دارالحکومت بن گیا۔ 16ویں صدی میں اس نے عظیم مغلیہ سلطنت کا عروج دیکھا اور آخر کار 1849 آتے آتے اس پر برطانوی راج قائم ہو گیا۔ سوچئے، کتنے ہی بادشاہ، فاتح اور سلطنتیں اس زمین سے گزری ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لمبی تاریخ آج بھی شہر کی سڑکوں پر نظر آتی ہے۔ ایک طرف صدیوں پرانے روحانی مقامات کھڑے ہیں، جیسے پورن کا کنواں اور تاریخی ہندو شیوالا تیجا سنگھ مندر، اور ٹھیک انہی کے ساتھ اسی شہر میں برطانوی دور کی شاندار اور منظم عمارت نظر آتی ہیں، جیسے مشہور گھنٹہ گھر اور سیالکوٹ کینٹ کا علاقہ۔ قدیم روحانیت اور نو آبادیاتی طرز تعمیر کا یہ ملاپ بالکل مسحور کن ہے۔ تیسرا حصہ، کاروباری ذہنیت۔ آخر سیالکوٹ نے اتنی بڑی چیزیں تعمیر کرنا سیکھا کیسے؟ اب یہاں ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک پرانی تاریخی گزرگاہ جدید صنعتی مرکز کیسے بن گئی؟ ذرا اس شاندار کہانی پر غور کریں۔ سرجیکل انڈسٹری کیسے بنی؟ یہ سب ایک مقامی برطانوی مشن ہسپتال کے پرانے آلات کی مرمت سے شروع ہوا۔ مقامی کاریگروں نے جب ان اوزاروں کو ٹھیک کرنا سیکھا تو سوچا کیوں نہ خود بنائے جائیں، اور پھر جب دوسری جنگ عظیم کے دوران پوری دنیا میں ان آلات کی ڈیمانڈ آسمان سے باتیں کرنے لگی، تو بس انہوں نے اس موقع کو پکڑ لیا اور ایک مقامی مہارت ایک عالمی صنعت بن گئی۔ اسی طرح کھیلوں کے سامان کی صنعت کی کہانی تو اس سے بھی زیادہ زبردست ہے۔ 1918 کا زمانہ تھا اور سنگاپور میں تعینات برطانوی فوجیوں کی تفریح کے لیے فٹ بال بنانا شروع کیے گئے۔ اب کسے معلوم تھا کہ 20ویں صدی کے شروع کی یہ چھوٹی سی فوجی ضرورت آگے چل کر اس شہر کو دنیا کے سب سے بڑے سپورٹس برانڈز کا مرکزی سپلائر بنا دے گی۔ آج دنیا کے چوٹی کے برانڈز اسی مہارت کے محتاج ہیں۔ چوتھا حصہ، سیالکوٹ کے 4 ستون، یعنی ضلع کی 4 اہم تحصیلیں۔ یہاں ایک اور اہم بات کلیئر کرتے چلیں۔
یہ جو اتنی بڑی کامیابی ہے یہ صرف ایک شہر تک محدود نہیں بلکہ یہ 4 تحصیلوں کا ایک زبردست نیٹ ورک ہے۔ پہلی تحصیل خود سیالکوٹ ہے جو ساری برآمدات اور بارڈر کنیکشن کا مرکز ہے۔ دوسری تحصیل ڈسکا ہے جس کا نام تو سنا ہی ہوگا، یہ زرعی آلات اور انجینئرنگ کا ایک بڑا ہب ہے۔ تیسرے نمبر پر پسرور آتا ہے جس کا ماضی اور میدان جنگ کی تاریخ بہت اہم ہے۔ اور چوتھی تحصیل ہے سنبریال جہاں سیالکوٹ ڈرائی پورٹ اور جدید ایئرپورٹ واقع ہیں۔ یہ چاروں مل کر ایک زبردست معاشی مشین بناتے ہیں۔ پسراور کا ذکر آیا ہے تو تاریخ کی ایک بڑی حقیقت بتانا بہت ضروری ہے۔ وہاں موجود قصبہ چونڈا 1965 کی جنگ میں ٹینکوں کی ایک بہت بڑی لڑائی کا مقام ہے۔ عسکری اور تاریخی دستاویزات کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے بعد اسے دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی مانا جاتا ہے۔ ہم یہاں کسی سیاسی بحث میں تو نہیں جائیں گے، لیکن خالصتاً تاریخی لحاظ سے اس خطے کی جغرافیائی اہمیت کا یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اور آخر میں 5واں حصہ، علم و ادب کی میراث، ایک ایسی جگہ جہاں صنعت اور شاعری آپس میں ملتے ہیں۔ اب تھوڑا فیکٹری اور مشینری کی آوازوں سے باہر نکل کر شہر کی اصل روح سے ملتے ہیں، کیونکہ سیالکوٹ جتنا چمڑے اور لوہے کا شہر ہے نا اتنا ہی علم و ادب کا بھی ہے۔ یہ سفر دیکھیے، 1889 میں ایک چھوٹا سا اسکاچ مشن اسکول کھلا جس میں صرف 12 طلبہ تھے، صرف 12۔ اور پھر وقت کے ساتھ یہی چھوٹا سا اسکول آگے بڑھ کر تاریخی گورنمنٹ مرے کالج کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ بتاتا ہے کہ شہر نے صنعت کے چکر میں تعلیم کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑا۔ اور اسی شاندار تعلیمی ماحول کا اثر کیا ہوا، بس ان ناموں پر غور کریں۔ عظیم مفکر اور فلسفر، شاعر علامہ محمد اقبال، جن کی یہ جائے پیدائش ہے۔ جدید اردو شاعری کے بیتاج بادشاہ فیض احمد فیض، جنہوں نے اسی مرے کالج سے تعلیم حاصل کی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہیں 1944 میں بانی پاکستان محمد علی جناح نے ایک انتہائی تاریخی مسلم لیگ کنونشن میں شرکت کی تھی۔ یہ شہر واقعی ایک بہت بڑی فکری اور دانشورانہ میراث کا مالک ہے۔ اس جائزے کے اختتام پر ایک بڑا اہم سوال دماغ میں آتا ہے، ایک اکیلا شہر کس طرح عالمی صنعت کی بھاری بھرکم مشینری اور عظیم تاریخی شخصیات کی نفیس شاعری کے درمیان اتنا بہترین توازن قائم کر سکتا ہے؟ یہ بالکل متضاد چیزیں لگتی ہیں نا؟ لیکن سیالکوٹ کا یہ شاندار دوہرا پن ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسانی عزم، ثقافت اور ہنر مل کر واقعی کیا کچھ تخلیق کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں سوچیے گا ضرور۔